7 عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے۔ وہ 7 عورتیں نسب سے ہیں، خونی رشتے سے ہیں، خاندانی نسب سے۔ وہ 7 رشتہ کیا کیا ہیں؟ نمبر 1 ماں، نمبر 2 بیٹی، نمبر 3 بہن، نمبر 4 پھوپھی، نمبر 5 خالہ، نمبر 6 بھتیجی، نمبر 7 بھانجی۔ یہ 7 عورتوں سے نکاح کرنا ہمیشہ حرام ہے۔ اسی طریقے سے 4 ایسے عورتیں ہیں جو نکاح کرنا جن سے حرام ہیں اور وہ سسرالی رشتے سے آتا ہے۔ یہ 7 عورتیں نسب سے ہیں، یعنی خونی رشتہ ہے، اس وجہ سے ان سے نکاح کرنا حلال نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ اور ایک عورت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عورت کا ذکر اور فرمایا ہے، وہ ہے رضاعت سے ہے، یعنی رضائی ماں، رضائی بہن، رضائی بیٹی، رضائی بھتیجی، رضائی بھانجی اور رضائی خالہ، رضائی پھوپھی، یعنی 7 عورتیں جو نسب سے ہیں ان سے نکاح کرنا حرام ہے۔ اور جو رشتہ نسب سے حرام ہے وہ رشتہ رضاعت سے بھی حرام ہو جاتی ہے۔ رضاعت سے مراد مثلا آپ کے یہاں کوئی بچہ پیدا ہوا، اب اس کی ماں کی انتقال ہو گئی تو اس بچہ کو کسی دوسرے عورت نے دودھ پلا دی تو وہ عورت اس بچے کے لیے ماں بن گئی۔ اب ان کے جو 7 اب نسب آئیں گے، جو خونی رشتہ ہوتے ہیں، ان کی بہن، ان کی بیٹی، ان کی پھوپھی، ان کی خالہ، تو یہ 7 عورتوں بھی اس بچہ کے لیے نکاح ان سے حلال نہیں ہوتا ہے، حرام ہو جاتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا 7 ایسے عورتیں جو نسب سے ہیں ان سے نکاح کرنا حرام ہے، اور 7 رضاعت سے ہیں ان سے بھی نکاح کرنا حرام ہے۔ اور 4 ایسے عورتیں ہیں جن سے نکاح کرنا حرام ہے، وہ 4 عورتیں مصاہرت سے ہیں، یعنی سسرالی رشتے سے ہیں۔ وہ 4 عورتیں کون کون سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ساس، بہو، 2 بہنوں کو جمع کرنا، اور ربیبہ۔ ربیبہ اس لڑکی کو کہتے ہیں، مثلا آپ نے ایک عورت سے شادی کی، اب وہ عورت پہلے سے کسی کے نکاح میں تھی، اب وہ پہلے والے شوہر سے جو ملا تھا ان سے ایک لڑکی پیدا ہوئی، اب وہ شوہر وہ پہلے والا شوہر ان کو چھوڑ دیا، طلاق دے دیا، اب اس عورت سے آپ دوبارہ شادی کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور اس عورت کی پہلے سے ایک بیٹی ہے، تو وہ جو دوسرے شوہر سے اس عورت کی بیٹی ہے، یہ بیٹی اس کو کہتے ہیں ربیبہ، اور اس بیٹی سے آپ نکاح نہیں کر سکتے ہیں جبکہ آپ اس کی ماں سے دخول کر لیں، اس لیے کہ اس کی ماں سے آپ نے شادی کر لی، اب اس کی ماں سے جب آپ شادی کر لیں تو وہ بیٹی آپ کے لیے حرام ہو گئی، وہ اور اس بیٹی کو، اس لڑکی کو ربیبہ کہا جاتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ 4 ایسے عورتیں ہیں جو سسرالی رشتے سے حرام ہیں، ساس، بہو، 2 بہنوں کو جمع کرنا اور ربیبہ۔ یہ 4 عورتوں سے نکاح جائز اور درست نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالی نے سورہ نساء آیت نمبر 23 کے اندر اور ایک عورت کا تذکرہ فرمایا کہ والمحصنات من النساء، کہ ایک ایسی عورت سے نکاح جائز نہیں ہے جو عورت پہلے سے اپنے شوہر کے انڈر میں ہو، یعنی پہلے سے وہ کسی کی بیوی ہو، تو جب تک اس کا پہلے والا شوہر طلاق نہیں دیتا ہے تو آپ اس عورت سے شادی نہیں کر سکتے، نکاح نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، اور اس کے علاوہ جو دیگر عورتیں ہیں یہ سب کے سب حلال ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ حلال کی ایک لمٹ ہے، حرام کی ایک لمٹ ہے، یعنی حرام کی ایک تحدید ہے اور حلال کی کوئی تحدید نہیں ہے، کوئی لمٹ نہیں ہے۔ اللہ نے بتا یہ دیا سورہ نساء نمبر 23 کے اندر کہ 7 عورتیں جو نسب سے ہیں، ماں، بہن، بیٹی، خالہ، پھوپھی، بھتیجی، بھانجی، اسی طریقے سے رضاعت سے جو 7 عورتیں جاتی ہیں، اسی طریقے سے ساس، بہو، 2 بہنوں کو جمع کرنا اور ربیبہ، یہ 4، اور ایک وہ عورت جو کسی کے پہلے سے نکاح میں ہے ان سے، یہ جو بیان کر دی ہیں۔ اور حدیث میں ہے اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی عورت سے آپ نے شادی کی تو اس عورت کے ساتھ ساتھ اس کی خالہ کو بھی آپ ایک ساتھ نکاح میں نہیں رہ سکتے، اس عورت کو، آپ کی بیوی اور آپ کی بیوی کی خالہ کو، اور نہ ہی اس کے بھتیجی کو، اور نہ ہی اس کی بہن کو، اور نہ ہی اس کی بھانجی کو۔ یہ 4 عورتیں بھی ہیں جن کو آپ ایک ساتھ جمع نہیں رکھ سکتے ہیں۔ تو اللہ نے حرام کی یہ تحدید بتا دی ہے، حرام چیزوں کی یہ لمٹ بتا دی ہے، مگر حلال اس کے علاوہ جو ہے یہ بقیہ سارے کے سارے حلال ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ چیز بتا دیا کہ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، اس کے علاوہ سارے کے سارے تمہارے لیے حلال ہے۔ لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی یہاں حرام کی محدود ہے، حرام کی یہ لمٹ ہے، لیکن حلال کی انلمیٹڈ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، امید کہ آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کے اس ویڈیو میں جس ٹاپک کو لے کر کے حاضر ہوا ہوں وہ ہے نکاح کے احکام و مسائل۔ محترم ناظرین، نکاح یہ انبیاء کرام کی سنت ہے، جیسا کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے
کہ النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، کہ نکاح یہ میری سنت ہے، اور جو میری سنت سے روگردانی کرے گا، میری سنت سے جو اعراض کرے گا، میری سنت سے جو پیچھے ہٹے گا، وہ ہم میں سے نہیں، وہ مجھ میں سے نہیں، یعنی میرے دین پر چلنے والا نہیں ہے۔ معلوم یہ ہوا نکاح یہ سنت نبیوں کی سنت ہے، اور نکاح کرنے سے انسان اپنی زندگی اچھی طریقے سے گزار سکتے ہیں، برائیوں سے بچ سکتے ہیں۔ اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کی ترغیب دلاتے ہوئے سماج کے، معاشرے کے نوجوانوں کو خطاب کرتے ہوئے کہا، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج، کہ اے نوجوان کی جماعتوں، جب تم نکاح کے قابل ہو جاؤ، جب تم شادی کے قابل ہو جاؤ، تو نکاح کی عمر میں جب پہنچ جاؤ تو تم دیندار لڑکے دے کر کے شادی کر لو، اس لیے کہ نکاح کے دو فائدے ہیں، فإنہ اغض للبصر، نکاح کرنے سے نگاہیں نیچی ہو جاتی ہیں، واحسن للفرج، اور شرمگاہوں کی حفاظت ہوتی ہے۔ دنیا میں دو بڑے بڑے فتنے ہیں، ایک شرمگاہ کا فتنہ اور دوسرا نظر کا فتنہ۔ انسان کسی غیر محرم پر پہلے اپنے نظر ڈالتا ہے، اس کے بعد پھر ان سے گفتگو شروع ہوتی ہے، گفتگو کے بعد دھیرے دھیرے ان کا اختتام شرمگاہوں پر ختم ہوتی ہے۔ لیکن اگر کوئی نوجوان اپنے جوانی کی عمر میں نکاح کے قابل ہو جاتا ہے، اس وقت وہ صحیح طریقے سے، جائز طریقے سے دیندار لڑکے سے شادی کر لیتا ہے، تو ان دو فتنوں سے وہ بچ جاتا ہے، اور ان دو فتنوں سے وہ اپنی جوانی کی حفاظت کر لیتا ہے، ان کی نگاہیں نیچی ہو جاتی ہے اور ان کے شرمگاہوں کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ اس لیے میرے دوستو، میرے نوجوان ساتھیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی ضرورت ہے کہ جب ہم شادی کے قابل ہو جائیں، نکاح کے قابل ہو جائیں، تو ہمیں نکاح اور شادی کر لینی چاہیے۔ اور اگر آپ شادی کے قابل ہیں مگر آپ کے پاس جو استطاعت، کھلانے پلانے کی استطاعت ہے، مگر آپ اس کو مردانی طاقت نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من استطاع منکم الباءۃ، کہ جو شخص باء کی طاقت رکھتا ہو، باء میں دو چیز شامل ہے، یعنی اگر آپ کے پاس مردانی شہوت ہے، آپ اپنی بیوی سے زیادہ کھیل سکتے ہیں، لیکن خرچ برچ اٹھا نہیں سکتے ہیں، ان کے اخراجات پورا نہیں کر سکتے ہیں، تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں تو پھر تمہیں روزہ رکھنا پڑے گا، اس لیے کہ روزہ نفسانی خواہشات کو کچیل دیتا ہے۔ روزہ جو ہے یہ نگاہوں کو پست کر دیتے ہیں، روزہ رکھنے سے انسان کے اندر کمزوری آتی ہے، اور اس سے اس کے شرمگاہوں کی حفاظت ہوتی ہے، ان کی جو نفسانی خواہشات ہوتی ہیں، شہوت ہوتا ہے، ان کو ابھارتا کم ہے۔ اس لیے جو شخص شادی کے قابل نہ ہو تو اسے روزہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ باء میں دو چیز شامل ہے، خرچ پر اور مردانی طاقت۔ لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ شادی کے قابل ہمیں اس لائق بننا ہے کہ ہم اس مردانی طاقت بھی رکھتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اپنی بیوی کے اخراجات کو بھی برداشت کرنے کی، ان کو اٹھانے کی طاقت رکھتے ہیں، تبھی ہمیں شادی کرنی چاہیے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکی کے سرپرستوں کو بھی اس بات کی تعلیم دی ہے کہ یہ لڑکیوں کے ولیوں، یہ لڑکیوں کے سرپرستوں، اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، کہ جب تمہیں دیندار لڑکا تمہاری بیٹی کو کوئی نکاح پیغام دے، تمہاری بیٹی کو جب کوئی دیندار لڑکا تمہیں نکاح کا پیغام دے تو تم اسے شادی کرا دو۔ اگر اس کی اخلاق، اس کی عادت تمہیں اچھی لگے، وہ لڑکا صوم و صلاۃ کا پابند ہو، کتاب اللہ اور سنت رسول پر چلنے والا ہو، داڑھی والا ہو، مولوی صاحب ہو، حافظ ہو، الغرض اگر اس کے ادب و اخلاق، اس کی چال چلن ڈھنگ آپ کو اگر اچھی لگے تو آپ اپنی بیٹی کے نکاح اس لڑکے سے کر دو۔ آپ کسی اونچے خاندان کی تلاش میں نہ رہو، آپ کسی سرکاری داماد کے چکر میں نہ پڑیں، اس لیے کہ اگر آپ نے ایسے نوجوانوں کی پیغام کو آپ نے ٹھکرا دیا جو صوم و صلاۃ کا پابند ہے، جو ادب کے اعتبار سے، باتوں کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے وہ اچھا ہو، مگر دیندار لڑکا ہو، اور اس کے پیغام کو آپ نے ٹھکرا دیا کسی دنیا داری کو ترجیح دیتے ہوئے، تو آپ نے زمین پر ایک فساد جنم دیا، اور یہ فساد زمین پر چوڑی ہوتی جائے گی، اسے معاشرہ میں زنا عام ہوتا جائے گا اور برائیاں جنم لیتی جائے گی۔ وہیں پر لڑکے کو، ولیوں کو اور لڑکوں کے سرپرستوں کو اس بات کی بھی تعلیم دی ہے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تنکح المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها فاظفر ولدینها فاظفر بذات الدین،
کہ یہ لڑکا کے سرپرستوں، یہ لڑکا کی ولیوں، جب تم کسی لڑکی کی تلاش میں جاؤ، جب تم اپنے بیٹے اور اپنے بھائی اور اپنے رشتہ داروں کے کسی لڑکوں کی بہو کی تلاش میں جاؤ، تو عام طور پر تم ان کو کسی مالداری کی بنیاد پر نہ تلاش کرو، تم اس کو کسی خوبصورتی کی بنیاد پر تلاش مت کرو، بلکہ ان کے اندر، اس لڑکی کے اندر دینداری کو تلاش کرو کہ لڑکی نمازی ہے کہ نہیں، روزہ دار ہے کہ نہیں، وہ صوم و صلاۃ کا پابند ہے کہ نہیں، اس بات کی تمہیں اس کے دیکھنی چاہیے۔ اس کی خوبصورتی کے پیچھے اگر بھاگو گے تو ہو سکے اس کے بعد تمہیں اس سے کہیں مشکل کا سامنا کرنا پڑے، اور اگر ان ساری چیزوں کو قربان کر دو گے، ان کے حسب نسب کو نہیں دیکھو گے، ان کے مالداری کو نہیں دیکھو گے، ان کی خوبصورتی کے نہیں دیکھو گے، اگر وہ لڑکی دیندار ہوگی اور دیندار لڑکی کو اپنے گھر میں بہو بنا کر کے لے کے آؤ گے، تو وہ لڑکی وہ بہو اپنے گھر کو جنت بنا دے گی، ساس کو ساس سمجھے گی، سسر کو سسر سمجھے گی، دیوار کو دیوار سمجھے گی، شوہر کو شوہر سمجھے گی۔ اس طریقے سے وہ اپنے گھر کو دیندار ماحول پیدا کرے گی، اسے بچے جو جنم لے گی وہ اپنے بچوں کی تربیت اچھی طریقے سے کر سکے گی۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکا والوں کی یہ ترغیب دی ہے کہ جب تم لڑکے ڈھونڈنے کے لیے جاؤ تو ان کی خوبصورتی مت دیکھو، ان کے اونچے خاندان مت دیکھو، اور ان کی پیسہ دولت مند مت دیکھو۔ اگر تمہیں دیندار لڑکی مل جا رہی ہے، گرچہ وہ غریب ہے، نادر ہے، پھر بھی تم اسے نکاح کر کے لے کے آ جاؤ، اس لڑکی کو بہو بنا کر کے لے کے آ جاؤ۔ ایسا کرنے سے تمہارا گھر میں دینداری ماحول پیدا ہوگا، معاشرہ ایک اچھا اور خوشگوار معاشرہ بنے گا۔ آج کل دیکھا یہ جاتا ہے کہ ہم اور آپ جب کسی لڑکی کی تلاش میں جاتے ہیں تو دینداری کو یہ بعد میں رکھتے ہیں، پہلے ہم ان کی خوبصورتی کو دیکھتے ہیں۔ خوبصورتی کے ساتھ ساتھ اگر دینداری بھی جمع ہو جائے تو یہ بہت اچھی بات ہے، مگر ہمیں اور آپ کو دینداری کو زیادہ ترجیح دینے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی تعلیمات ہے۔ خوبصورتی کتنے دنوں کے لیے؟ 30 سال 35 سال، اس کے بعد خوبصورتی ختم، جوانی ختم، اس کے بعد کیا کرو گے؟ میرے بھائیو، اگر آپ دیندار لڑکی کو لے کے آؤ گے، ان کی ادب اچھی ہوں گی، ان کے اخلاق اچھی ہوں گے، تو آپ کو اپنا حق پورا حق سمجھیں گے، آپ کو حقوق کو ادا کریں گے۔ وہیں پر اگر آپ خوبصورتی کو ترجیح دے دیے، مالداری کو ترجیح دے دیے، دینداری کو چھوڑ کر کے، تو بعد میں ہو سکے آپ کو اس کا نقصان اٹھانا پڑے۔ اس لیے میرے دوستو، آپ اپنے سماج میں، اپنے معاشرے میں ہمیشہ ایسے لڑکی کی تلاش میں رہیں جو دیندار ہو، اس کی ادب و اخلاق آپ کو اچھی لگیں۔ اسی طریقے سے لڑکی کے ولیوں کو بھی چاہیے کہ وہ اچھے لڑکا کی تلاش میں رہیں، کسی پیسہ والا اور بڑے خاندان کے لڑکے کو نہ دیکھیں۔ اگر وہ لڑکا اچھا ہو اخلاق کے اعتبار سے، دینداری اعتبار سے، تو اپنے لڑکی کے نکاح اس سے کرا دینی چاہیے۔